أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين. اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے. اہل جنت ہی کامیاب و کامران ہیں. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے ہیں تو اسے دیکھنا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے.
ٹکڑا کر پاش پاش ہو جاتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وہی بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا ہے، اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے. محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے. اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت ادا کر فرمانے والا ہے. الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اکھی سوہنے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے دا انو ستئی خیرانے جدا سائیں مگر ہووے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری محمد فیاض صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور میں نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. ویسے تو سب مسلمان ہی قرآن پاک کی تلاوت بڑی عقیدت کے ساتھ سنتے اور پڑھتے بھی ہیں، اور بے شک اس کا بہت اجر اور ثواب بھی ملتا ہے ہمیں، لیکن اس کا اصل مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. تو جناب جاگو لاہور رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ماہ صیام جب آتا ہے نا تو ایک پر نور سا ماحول بن جاتا ہے فضا میں.
ہر مسلمان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سحری اور افطاری میں دسترخوان احسن انداز میں سجائے جائیں. ہر گھر میں طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں, لیکن سحری اور افطاری میں کھانا کھاتے ہوئے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, اور تھوڑی سی لاپرواہی بھی نا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے ہماری صحت کے لیے. تلی ہوئی چیزیں کھانا, ٹھنڈے میٹھے مشروبات کا استعمال ہمارے وزن میں تیزی سے اضافہ بھی کر دیتا ہے. تو رمضان کے دوران جسم کے لیے ایسی خوراک کا انتخاب کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جو صحت کے لیے ایک تو مفید ثابت ہو اور غذائی عناصر سے بھی مالا مال ہو. اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ویٹ لاس میں ایک بہترین طریقے سے آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے. اس وقت 2 ارب 60 کروڑ یا پھر لگ بھگ 38% آبادی جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے, جبکہ پاکستان کی 35% آبادی موٹاپے اور 55% اوور ویٹ کا شکار ہے. تو رمضان میں کون سے ڈائٹ پلان ہمیں فالو کرنے چاہیے, اور اسی کے ساتھ کون کون سی ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے جو ہمارے وزن میں کمی کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فٹنس ٹرینر ہے رحمان عباس, ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحمان, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں رمضان ٹرانسمیشن میں, اور رمضان آپ کو بہت مبارک, اور فیاض صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. اور رحمان, رمضان میں بہت سے لوگ جو ہے وہ وزن میں اضافہ ان کا ہو جاتا ہے, مطلب ہم جس طرح کی تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, افطاری میں دسترخوان سجتے ہیں, تو کیا ویٹ لاس واقعی ہو سکتا ہے رمضان میں؟ مطلب میں نے تو جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے وہ تو ویٹ گین ہی کرتے ہیں جب وہ رمضان کے بعد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ویٹ 4 سے 5 کلو بڑھ گیا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے میں یہ بات چاہوں گا کرنا کہ ماہ رمضان میں جو خود میں تبدیلی سب سے زیادہ لانی ہے, ذکر الہی, اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں. صحت کے سارے راز, زندگی کی ساری جو کامیابی کی چابی ہے وہ اسی میں ہے. ہم اس موڑ پہ پہنچ کے اپنی زندگی کا نتیجہ نکالتے ہیں, اور بس اس کے پیچھے جو کہانی کی ہے, صحت کے پیچھے بھی یہی ہے. اس کے بعد جب ماہ رمضان آتا ہے, ہمارے کھانے پینے کا اسکیجول ٹوٹل بدل جاتا ہے. 2 ٹائم ہو جاتے ہیں بیسک, سحر اور افطار, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان دونوں میں فلی لوڈڈ ہو جائیں. بس جی جتنا کھا سکے, نیچرلی ایک فیلنگ ہے, ہو جاتا ہے کہ جب اتنا پیارا دسترخوان سجا ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سب کچھ کھا لیں, لیکن بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک ماہ کے لیے باڈی لینگویج اور اپنا جو اسکیجول ہے کھانے پینے کو سبھی چینج ہو جاتا ہے. تو ایک دم بہت زیادہ آئلی چیزیں جو ہے نا, ایک تو ڈپریشن میں بھی لے جاتی ہیں, کیونکہ اوور لوڈڈ ہو گیا آپ کا اسٹمک, اور لیور پراپرلی سلو ورکنگ میں چلا گیا ہے, تو جو بھی آپ سوچیں گے لیزی ہو جائیں گے, آپ کا دل کرے گا بس لیٹے رہیں, بیٹھے رہیں, ایکٹیویٹی آپ کی سلو ہو جائے گی. تو اس لیے ان چیزوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کوئی بات نہیں, گھر والے بناتے ہیں کھانے کو, دل تو کرتا ہے, دل تو میرا بھی کرتا ہے کھانے کو, لیکن اس کو ایک روٹین کے ساتھ, آپ بہت زیادہ لوڈڈ نہ کر لیں. آپ اگر پکوڑے گھر کے بہت زیادہ نہیں, ایک آدھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, صرف ایک آدھ. اچھا, لیکن باقی چیزوں کی بھی تو کمبینیشن کرنی ہے نا. آپ نے تھوڑا سا فروٹ چاٹ, بہت زیادہ اسپائسی نہ ہو, تھوڑا سا فروٹ چاٹ آپ لے سکتے ہیں. وائٹامن سی آپ نے لازمی لینا ہے. افطار کے بعد آپ نے بہت لوڈڈ ہونا نہیں ہے. اچھا, آپ نے ماڈریٹ لیول پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لینی ہے. جیسے فار ایگزامپل گھر میں بنتا ہے, آپ پکوڑا آپ لے سکتے ہیں ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ فروٹ چاٹ آپ لے لیں, بہت زیادہ اسپائسی نہ ہو. فریش جوس لے سکتے ہیں. بہت زیادہ اس طرح کی انسٹرکشنز نہیں دوں گا کہ اس کو مینیج کرنا بھی مشکل ہو جائے. ایزی جو گھر میں اویلیبل ہو اسی میں رہ کے اپنی صحت کو فٹنس لیول تک لے کے آنا, اور ساتھ ورک آؤٹ بھی کرنا. اب اس کو اگر لیکن ہمارے دسترخوان پہ تو مختلف اشیاء ہوتی ہے, مطلب بہت سے لوگ ہیں ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, اس کی محافلیں بھی ہمارے گھروں میں سجتی ہیں, لیکن بہت سے لوگ پھر اہتمام بھی کرتے ہیں. افطاری کا, سحری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک مہینہ ہے, ماہ سیام ہے, اور اس میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا اہتمام کرے. تو آپ کو پتہ ہے پھر دسترخوان پہ مختلف اشیاء ہوتی ہیں, مشروبات کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں, سموسے, پکوڑے, کچوریاں, اور مطلب آپ جو نام لیتے جائے وہ ہمارے دسترخوان پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو کیسے ریزسٹ کیا جا سکتا ہے کہ مطلب ہم کوئی نہیں کر سکتا اس سے ریزسٹ ہے. دیکھیں کوئی بھی دیکھے گا اتنا پیارا وہ دسترخوان سجا کھانے کو دل کرے گا, لیکن صحت کے آگے کچھ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھا لیتے, کچوریاں بھی کھا لیتے, پکوڑے بھی کھا لیتے, سموسے بھی کھا لیتے ہو, اس کے بعد شوگری جو لیکوڈ آپ لے لیتے ہو, آپ وہ کہہ لو کہ سونے پہ سو آ گیا بھائی بیٹا, اب تو چپ کر کے بیٹھ جا اور سو جا. تو خود کو پرابلم میں لانے والی بات ہے. آپ کا اسٹمک فرسٹ آف آل جو ہے نا ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا دل کرے گا بس جہاں لیٹے ہیں بس وہیں پہ لیٹے رہے, کوئی ورک آؤٹ نہیں کرنا.
میں یہ کہتا ہوں پروفیشنلی بھی ایکسپیرینس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ آپ نے سحر اور افطار میں اچھی سلیکٹیو چیزوں کو لے کے چلیں. جیسے کہ کیا کھانا ہے, مطلب اگر سحری سے سٹارٹ کر لیں تو اس میں کیا پروپورشنل؟ دیکھیں سحری میں کیونکہ آڈینس کو بتانے کے لیے, اپنے ویورز کو بتانے کے لیے, جو کلائنٹس بھی ہیں جو سن بھی رہے ہیں, کہ اس طرح کا ڈائٹ پلان بتایا جائے جو بہت ایزی ہو, بہت مشکل سے آپ کو ارینج نہ کرنا پڑے یا پیسے کا بہت زیادہ پرابلم نہ ہو. اب اس میں سب سے جو بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے دلیا ایک پیالی آپ نے لے لینا ہے. اب اس میں آپ دہی مطلب ڈیری پروڈکٹس تھوڑی سی آگے یا دودھ سے بنا لیں یا دہی اس کے اوپر ایڈ کر لیں. اس کے بعد 2 سے 3 کھجور آپ لے لیں. یہ سحر کی میں بات کر رہا ہوں. ایک چپاتی, اگر چپاتی پہ دل نہیں کر رہا 2-3 براؤن بریڈ کے پیس لے سکتے ہیں. جو ڈائٹ کانشیس پرسن ہے 2 سے 3 ایگ وائٹس آپ لے سکتے ہیں. نہیں تو اگر چپاتی ہے اس کے ساتھ گھر کا جو سالن بنا ہوا ہے آپ لے سکتے ہیں. وائٹامن سی آپ نے لے لیا, تھوڑا سا فروٹ آپ نے ایڈ کر لیا. یہ نہیں کہ اسی وقت بھی آپ نے بہت ساری اسپائسی چیزیں لینی ہے, کیونکہ جب آپ باقی دن گزرتا ہے تو برف وغیرہ اس طرح ڈکار ڈفرینٹ ٹائم موڈس میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اسپائسی نہیں لینا. اتنا ہیلدی کاربز آپ نے لینے ہیں تاکہ سارے دن میں آپ کی انرجی لیول آپ کا اچھا رہے, بوسٹر آپ کو ملتا رہے. وائٹامن سی آپ نے پینا ہے. اب چیا سیڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, چیا سیڈ یہ ہے کہ باڈی ٹیمپریچر کو نارمل رکھتا ہے. 1 ٹیبل سپون آپ لے سکتے ہیں. آپ چائے کافی کا استعمال نہ کریں اس موسم میں. چائے آپ پی سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ وداؤٹ شوگر. آئی نو مشکل کام ہے لیکن وداؤٹ شوگر. سحر میں بیسٹ ایزی اور جس کو ارینج کرنا بھی بہت آسان ہے. اب بات آتی ہے افطاری کی, جب فلی لوڈڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر آپ نے اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو ہے وائٹامن سی یا فریش جوس سے آپ کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں. اس کے بعد ایک آدھ اگر پکوڑے کا دل کرے کوشش یہ کریں کہ نہ ہی کریں, لیکن ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک آپ ان چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ پکوڑے وغیرہ لے کے, بٹ اس کے ساتھ آپ کا ورک آؤٹ ہونا بھی لازمی ہے. اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے انٹرمیٹنٹ پلان چلتا ہے جس کو باہر بھی دنیا میں بھی سب جگہ اپلائی کیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے اسی طرح ہی ہے. ماہ رمضان میں ہمیں اسلام میں بتایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 2 ٹائم کا آپ نے کھانا اس طرح مینج کرنا ہے. لیکن اس کو اب فٹنس پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرے تو اس کا نام دیا جاتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پلان. اب اس طرح اس کو مینج کرنا ہے. تھوڑا سا آپ نے فروٹ سیلڈ آپ نے لے لیا, سیلڈ لے لیں, یا اس میں لائٹ سا کریمی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. گڈ فیٹ بھی ضروری ہے, فیٹ نہیں لیں گے تو پرابلم آنی شروع ہو جائے گی. اب اس کے ساتھ کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ ورک آؤٹ کب ضروری ہے. اگر تو آپ نے صرف واک وغیرہ کرنی ہے تو کوشش یہ کرے کہ افطار سے پہلے آپ تھوڑی واک کر لیں. جنہوں نے باڈی ورک آؤٹ نہیں کرنا, اگر تھوڑا آپ نے کھانا ہے افطار سے پہلے کریں. افطار سے پہلے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ اسکیجول ہے نا. لیکن جو بیسٹ وے یہ ہے کہ تراویحوں کے بعد آپ کر لیں. عشاء کی نماز آپ پڑھ کے اس کے بعد آپ کر لیں, کیونکہ موسٹلی لوگ نہیں سوتے. 9, 10 اس کے بعد 12 بجے تک بٹوین آپ کے پاس ٹائم ہے. اس میں آپ مینج کر کے ورک آؤٹ روٹین ایک سیٹ کرے. ایک تو موسم بھی بہت اچھا ہے تو ورک آؤٹ اچھا ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے ٹو بی آنسٹ زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہر چیز ایک برڈن کی طرح بہت زیادہ حاوی ہو جائے گی یہاں پہ. لیکن شرط یہ ہے میری طرف سے سب سے پہلے اللہ کا ذکر. اگر آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے تو نماز وغیرہ پڑھنا شروع کریں. سورہ یاسین, قرآن پاک تھوڑا لیکن پڑھیں ضرور. زندگی میں ایسے تبدیلی آئے گی, صحت ایسے بنتی جائے گی, ہر چیز آپ کو سونے کی طرح لگے گی. ایسے لگے گا کہ اگر پرانی روٹی بھی ہم نے کھا لی ہے نا تو ایکسٹرا پاور دے گی. تو اس لیے یہ راز ہے. اگر میں آپ کے سامنے بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں تو میں نے بھی اپنی زندگی بدلی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روٹین کو سیٹ کیا. تو سبھی ساری چیزیں جو پروفیشنلی لائف میں نا تو آپ کو بہت اچھی خبریں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ پازیٹیو تھنک کرتے ہو تو پازیٹیو وائبس جاتی ہیں. تو اس کے بعد آپ کی باڈی میں بھی چینجز آتی ہیں اور آپ کو اچھی خبریں بھی ملتی ہیں. لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ آپ نے ذکر الہی نہیں چھوڑنا, کیونکہ میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن آپ روح اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو. دوسرا میڈیٹیشن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, اس صحت کا خیال رکھنا ہے. اچھا, کتنی دیر ورک آؤٹ کرنا ہے افطاری کے بعد؟ لیکن آئیڈلی آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ورک آؤٹ کب کرنا چاہیے, افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد؟ ورک آؤٹ آپ نے کرنا ہے افطاری کے بعد. افطاری کے بعد آپ نے پری ورک آؤٹ میل لے لیا, آپ نے ڈرنک لے لیا, فروٹ لے لیا, کاربس لے لیا, نیچرلی شوگر آپ نے کارب لے لیے. اس کے بعد آپ نماز وغیرہ پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا آدھے گھنٹے کا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ روٹین سیٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد تراویحوں کے بعد
اچھا 30 منٹ مسٹ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. اچھا شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی, موڈ سوئنگ کرے گا, اچھا جی نہیں رہنے نہیں دو, ہو رہا, نہ کرے, ایسا نہ کرے. میں خود تراویح کے بعد ورک آؤٹ کرتا ہوں اور آدھا گھنٹہ میں نے ورک آؤٹ مسٹ میں نے کرنا ہوتا ہے. اس کو آگے روٹین کے ساتھ لے, پھر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی بہت اچھی ہوگی, ایک سارے کام آسان ہو گئے ہیں, باڈی بہت ایکٹیو ہو چکی ہے. پھر جب آپ ورک آؤٹ کر لیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, بیٹھے, پھر سحری کا ٹائم ہو جائے گا, لیکن آدھا گھنٹہ آپ نے ورک آؤٹ لازمی کرنا, اس کو اسکپ نہیں کرنا. اچھا دوسرا رحمان, یہ تو ورک آؤٹ کرنا ہے جو آلریڈی ویٹ لاس جرنی کو کنٹینیو کر کے رکھتے ہیں اور وہ رمضان میں بھی اس چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں کھانا چھوڑ بھی دیتے ہیں. آلریڈی ہم لوگ فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں اور جب وہ افطاری میں بھی اتنی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے, جیسے وہ پھر صرف فروٹس کھا لیتے ہیں, کسی ایک ہی کمپوننٹ کو لے رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے؟ نو, آپ کو میں گڑ کی بات بتاتا ہوں, بڑے ٹو دا پوائنٹ, اس کو آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں سارے. اگر آپ بڑے ایک اسٹرکٹ سرکل میں چل رہے ہیں تو ونس اے ویک میں ایک دفعہ اپنے موڈ کے حساب سے چیز کھا لیں. اچھا, اگر اسی سرکل کو آپ روٹین میں لے کے چلے, ہارمونل ایشو ہو جائے گا, باڈی ایک سرکل میں قید ہو جائے گی, اور جس دن جب بھی کچھ بھی چیز کچھ بھی کھائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا پتہ نہیں بہت زیادہ ویٹ گین ہو گیا. باڈی کو, ہارمونس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے, امیونٹی کو بیلنس میں رکھنے کے لیے, موڈ کو اسپیشلی بیلنس میں رکھنے کے ونس اے ویک ایک میل اپنی مرضی کا کھا لیں. مطلب کسی ایک کمپوننٹ کے اوپر ہمیں نہیں انحصار کرنا چاہیے, وہ اسپیسیفکلی اس کے اوپر نہیں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہر چیز نا پرپورشن اس کی دیکھ کر اور وہ اپنی لائف میں, ڈیلی روٹین میں ایڈ آن کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ رحمان عباس فٹنس ٹرینر ہمارے ساتھ موجود تھے. رحمان بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور قاری فیاض بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. فیاض صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور آج کی نیکی کے حوالے سے جناب ہم بات کرتے ہیں. تو قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے, اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. تلاوت قرآن پاک یہ بڑا افضل ترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے, اور یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے, رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی. اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں ایک گہرا تعلق بھی ہے. تو رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل علیہ السلام کو وہ سناتے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور بھی کرتے, اور روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم بھی فرمائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ میں جتنا ہو سکے نا ہم تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں. تو یہ آج کی نیکی تھی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے, جتنا زیادہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے, اتنی زیادہ آپ کو نیکیاں ملیں گی, اور کس طرح آپ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں. مزید بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ناز جن کے خدا مناتا ہے, ناز سیدہ کے وہ مناتے ہیں, جن پہ صدقہ حرام ہے عارف, وہ بھی صدقہ بی بی کا کھاتے ہیں. عزت خدا کی فاطمہ
بنتے نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنتے نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے جو بھی نام لا الہ خیر النساء کا لال ہے، خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی دیا سجدے کونین طول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنتے نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت منقبت پڑھی ہے۔ نبیل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، آج 3 رمضان مبارک ہے، آج یوم وصال ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، فخر کونین، فجر مریم، فجر ہاجرہ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہان و جنا، ام الہاد، شہزادی کونین، والدہ حسنین، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ، زاکیہ راضیہ مرزیہ، عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ، خیر النساء، سیدات النساء العالمین، جگر گوشہ رسول، رافیہ، عالیہ، مطہرہ، مقدسہ، مصطفیٰ، صادقہ، حرہ، عادلہ، عالمہ، جلیلہ، فصیحہ، حبیبہ، ولیہ، سلطان الفقراء، سیدہ فاطمہ زہرا بنت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا مقام ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو مرحبا فرماتے، دستے مبارک پکڑتے اور اپنی جگہ بٹھا دیتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی میں لینا ہو تو فاطمہ زہرا، مباہلہ پر جانا ہو تو فاطمہ زہرا، کوئی مشورہ لینا ہو تو فاطمہ زہرا، اور دین حق کے لیے اگر بچے قربان کرنے ہو تب بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور جناب جن کے نام خود اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ان کا مقام کیا ہی ہوگا۔ وہی ان کے گھر میں نازل ہوئی، رسالت ان کے گھر سے پھیلی، اعلیٰ انسانی اور دینی اقدار و تعلیمات کا سرچشمہ انہی کا دولت سے رہا ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پر لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی۔ ابتدائی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی۔
حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام الفضل رضی اللہ عنہ، ام ہانی رضی اللہ عنہ، اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں کی، اور حضرت فاطمہ زہرا نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی انہوں نے برداشت کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجری جو تھی وہ ڈال دی، اور حضرت بی بی فاطمہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ دوڑی آئی اور آ کر آپ کی کمر مبارک کو انہوں نے پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت بہت کم سن تھی، بہت چھوٹی تھی، اور اس وقت آپ روتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے، اے جانے پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ سینکڑوں احادیث حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ خداوند نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کو آتش دوزخ سے دور رکھا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہا میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت صبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ باندھتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پہ روانہ ہوتے نا، وہ کون تھا؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی، اور سفر سے واپسی پر جب سب سے پہلے جس کے پاس وہ تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی۔ اور ایک اور مشہور حدیث بیان یہ کی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے ہر نجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ مبالغہ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، اور ان چند واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حضرت فاطمہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہی تھا جب وہ گھر سے نکلی تھی کہ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور انہوں نے بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح وہ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی، سورۃ العمران آیت نمبر 61 کہ اے پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیا گیا۔ مزید بھی جناب مباہلہ کے واقعے کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔